کہ آپ جیسے عجم المکرم حضرت کے مابین لب گوشائی کا موقع ملا۔ خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں، یہ تحفہ بہت ہی اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت ہی عارفہ ہے۔ اعلیٰ و عارفہ تحفہ کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے، لہٰذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زکوٰۃ کو بھی حرش پر نازل فرمایا، روزہ کو بھی فرش پر نازل فرمایا، تمام احکام کو فرش پر نازل فرمایا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن ثانیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں نے آپ کو ایک تحفہ دینے والے ہیں، وہ تحفہ بہت ہی اعلیٰ ہے، اعلیٰ و عارفہ شائع کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے، لہٰذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا ہے۔ برادران ملت، توحید اور ایمان کے بعد صحابہ کرام نے نماز کی اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر یہ الفاظ کر کے ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو صبر اور نماز کے جاریے سے مدد طلب کرو، صبر اور نماز کے جاریے سے مدد طلب کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب معراج کے تحفہ کا ذکر کیا اور نماز کی بصرات دی تو تمام صحابہ اکرام جھوم اٹھے، سبحان اللہ، آپ تو نمازوں کے جاریے ہم ان مشکل آسان کر دیں گے، آپ تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرے اور 500 وقت کی نماز کا ثواب ملے۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے۔ دل میں ہر ایک انسان کی حسرت جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کی حسرت جہاں کی، وہ باغ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا۔ عزیزان گرامی، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی کتب نماز کے بغیر کتب نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابند کی، تابعین نے بھی نماز پر درآمد کی، تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی، امام مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء کرام نے نماز کو اختیار کیا۔ کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز کو ترک کیا ہو اور نبی بن گیا ہو، آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ نماز سب سے افضل یہ نماز ہے، اس لیے کہ وسیلہ سب سے بہت بڑا وسیلہ ہے۔ نماز ہی سے نماز دل و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے، نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں پر چاروں سمت اندھیرا یا اندھیرا ہو، یعنی قبر میں نماز مصائب و پریشانی کو ٹال دیتی ہے۔ نماز سے انسان افضل و عارفہ ہوتا ہے، کیوں نہ ہو نماز ہے ایسا تحفہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نمازی سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی، کون شفیع، کون انسان، کون شیطان، کون غیر مسلم، کون غیر مسلم، یہ امتیاز نمازی سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا، مشکات شریف اٹھاؤ، صفحہ نمبر 58 پر دیکھو، حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔ حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، جس نے نماز کو ترک کر دیا، یعنی جس نے نماز کو ایک رکعت بھی نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیا، اس نے کفر والا عمل کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلایا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسی ہولناک آواز ہوگی اور قیامت کے سب سے پہلے قبل نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اس دن کسی کا کوئی نہ ہوگا، انسان خود کے پسینے میں ڈوبتے ہوں گے، ہر شائع نفسی نفسی پکارے گی، اس وقت سب سے پہلے ہر شائع نفسی نفسی پکارے گی، اس وقت کسی کا کوئی کام نہ آنے والا ہے۔ ماہ رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ یوم قیامت میں سب سے پہلے قبل حقوق اللہ میں نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکل آئے تو سارے عمل درست، اور اگر نماز ہی خراب نکلی تو سارے عمل بیکار۔ جب نماز ہی درست ہے تو سارے عمل قبول، حج بھی قبول ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، اور دیگر اعمال صالحہ بھی مقبول ہوں گے، اور جب نماز خراب نکلی تو سارے عمل بیکار۔ اللہ تعالی ہم سب کی حساب کو آسانی سے فرمائے، آمین۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے دور میں مسجد کو عالیشان اور مسجد
مسجد کو بنائے جاتے ہیں، لیکن ان میں اللہ کو یاد کرنے والے بہت ہی کم نظر آتے ہیں۔ کیوں میرے دوستو؟ آج تو مسجد تو بہت ہی عالیشان اور اس میں کتنے کتنے رنگ اور کلر کرتے ہیں، لیکن ہم مسجدوں کے اندر نمازی نہیں ملتا۔ میرے عزیز دوستو، سوچنے کا مقام ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن صحابہ اکرام کے اندر نماز کا اتنا زیادہ شوق تھا، لیکن ہمارے اندر نماز کا بہت ہی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کو صحابہ اکرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سرٹیفکیٹ ملا۔ کس لیے ملا؟ انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑتا تھا بلکہ نماز کو پکڑے رکھا، لیکن ہم جیسے مسلمان کی طرح نہیں تھا۔ صحابہ اکرام کا اگر ایک بھی رکعت نماز چھوڑ جاتا لیکن وہ نماز کے پچھتاتا تھا۔ اسی طرح نماز کے بارے میں سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جس زمین پہ ہم لوگ چلتے ہیں اس زمین بھی پسند نہیں کرتا کہ بے نمازی کو اس زمین کے اندر بھی پسند نہیں کرتا۔ اسی کے بارے میں نے ایک واقعات بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا دور تھا، اور ایک بڑھیا آیا اور ام المومنین کے پاس گیا اور اس سے دریافت کی کہ ام المومنین میرے تیل نے زمین پر گر گیا ہے اور زمین میرا تیل پورا چوس لیا ہے، آپ مجھے تیل کی بہت خوب سخت ضرورت ہے۔ ام المومنین کہنے لگا ایک پرجا لی اور اس پرجا میں کچھ لکھ کر موڑ کر زمین پر رکھ دیا اور کہنے لگا اے زمین ان بڑھیا کا تیل تو واپس کر دے، اگر نہیں کرتا تو میں تمہارے اندر ایک ایسے شخص کو دوں گا جو ترک الصلاۃ یعنی نماز کو چھوڑتا تھا، اس دنیا کے اندر اللہ کا صحیح رزق کھا کر اور اس دنیا پہ چلتا اور نماز نہیں ادا کرتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے صرف اور صرف جن اور انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ کیوں عبادت نہیں کرتے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیو، آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔